اسلام میں روزے کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ یہ نہ صرف جسم کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے بلکہ روح کی بھی تزکیہ کرتا ہے۔ روزہ انسان کے صبر، تقوی اور خدا کے قریب ہونے کی نشانی ہے۔ آج ہم ایک ایسے عبرتناک اور رحمئی واقعہ کا تذکرہ کریں گے جو نہ صرف ہمیں روزے کی حقیقت سے آشنا کرے گا بلکہ اس میں چھپے رحمت اور برکت کو بھی اجاگر کرے گا۔ یہ واقعہ بغداد کے ایک مشہور تاجر حضرت عبد الکریم سے جڑا ہوا ہے۔ حضرت عبد الکریم نیک دل، ایماندار اور اللہ سے ڈرنے والے انسان تھے۔ وہ ہمیشہ حلال کاروبار کرتے اور غریبوں کی مدد میں آگے رہتے۔ ان کی دکان پر دور دور سے لوگ سامان لینے آتے کیونکہ وہ کبھی کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرتے تھے۔ رمضان کا مہینہ چل رہا تھا، گرمی شدت پر تھی، سورج آگ برسا رہا تھا اور لوگ اپنے اپنے روزوں کے ساتھ اللہ کی عبادت میں مشغول تھے۔ حضرت عبد الکریم بھی روزہ رکھے ہوئے تھے اور اپنی دکان پر بیٹھے تھے۔ اس دن بازار میں عجیب سی ویرانی تھی۔ عام دنوں کے مقابلے آج کم لوگ دکھائی دے رہے تھے۔ تبھی ایک اجنبی ان کے پاس آیا۔ وہ لمبا چوڑا اور بے حد تگڑا انسان تھا۔ اس کے کپڑے دھول سے سنے ہوئے تھے جیسے وہ بہت لمبا سفر کر کے آیا ہو۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا نور تھا مگر چہرہ تھکا ہوا تھا۔ سلام اے تاجر، اس اجنبی نے کہا۔ حضرت عبد الکریم نے جواب دیا، وعلیکم السلام، کہیے کیا مدد کر سکتا ہوں؟ اجنبی نے گہری سانس لی اور کہا، میں بہت لمبی مسافری سے آیا ہوں، مجھے بہت پیاس لگی ہے، کیا تم مجھے پانی پلا سکتے ہو؟ حضرت عبد الکریم تھوڑی دیر تک سوچتے رہے۔ وہ خود روزے کی حالت میں تھے لیکن کسی پیاسے کو پانی دینا ایک نیک کام تھا۔ انہوں نے اپنے نوکر کو اشارہ کیا کہ وہ پاس کی مسجد سے ٹھنڈا پانی لے کر آئے۔ جب پانی آیا تو اجنبی نے دعائیں دی اور پانی پینے لگا۔ جیسے ہی اس نے پہلا گھونٹ لیا اس کی آنکھوں میں ایک عجیب چمک آئی۔ وہ بولا، اے تاجر، کیا تم جانتے ہو کہ تم نے آج کیا کیا؟ حضرت عبد الکریم اس کی بات سن کر حیرت میں پڑ گئے۔ انہوں نے کہا، میں نے صرف ایک پیاسے کو پانی پلایا اور یہ تو اسلام کی تعلیمات میں سے ایک ہے، اس میں اتنا عجیب کیا ہے؟ اجنبی ہلکے سے مسکرایا اور بولا، بے شک تم نے نیک کام کیا، لیکن کیا تم جانتے ہو کہ اللہ تمہارا امتحان لے رہا تھا؟ حضرت عبد الکریم کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ انہوں نے پوچھا، کیسا امتحان؟ اجنبی نے کہا، میں ایک معمولی مسافر نہیں ہوں، میں ایک سوداگر ہوں اور میرے پاس ایک انمول خزانہ ہے۔ میں جس شہر میں جاتا ہوں وہاں سب سے نیک انسان کو یہ خزانہ سونپ دیتا ہوں۔ آج بغداد میں وہ نیک انسان تم نکلے۔ حضرت عبد الکریم حیران رہ گئے۔ انہوں نے پوچھا، کیسا خزانہ؟ اجنبی نے اپنی جھولی کھولی اور اس میں سے ایک چمکتا ہوا پتھر نکالا۔ وہ پتھر ایسا تھا جیسے انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کی چمک اتنی تیز تھی کہ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس میں کوئی نور سمایا ہو۔ خزانے کی سچائی اور اللہ کی رحمت، حضرت عبد الکریم کی آنکھیں اس پتھر پر ٹک گئی۔ انہوں نے دھیرے سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ اجنبی نے کہا، یہ ایک جادوئی پتھر نہیں ہے بلکہ یہ ایک ایسا نایاب ہیرا ہے جس کی قیمت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اسے جس بھی انسان کے پاس رکھا جائے گا اس کے کاروبار میں برکت ہوگی، اس کی زندگی میں خوشحالی آئے گی اور اللہ اس کے رزق میں اضافہ کرے گا۔ لیکن اسے صرف وہی انسان پا سکتا ہے جو اللہ کی راہ میں صبر اور تقوی سے کام لے۔ حضرت عبد الکریم کا دل بھر گیا۔ وہ سمجھ گئے کہ اللہ اپنے نیک بندوں کو الگ الگ طریقوں سے آزماتا ہے اور جب وہ اپنے امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں تو اللہ انہیں بے امتحان نعمتوں سے نوازتا ہے۔ اجنبی نے وہ پتھر حضرت عبد الکریم کو دے دیا اور کہا، اب میری ذمہ داری پوری ہوئی، اللہ تمہیں اس کا ثواب دے۔ یہ کہہ کر اجنبی چلا گیا اور بھیڑ میں غائب ہو گیا۔ سبق اور پیغام، اس واقعہ سے ہمیں کئی اہم باتیں سیکھنے کو ملتی ہے۔ نمبر 1، صبر اور تقوی کی قیمت۔ روزہ صرف بھوکے پیاسے رہنے کا نام نہیں بلکہ یہ انسان کی عبادت، اس کے صبر اور اس کی نیت کا امتحان بھی ہے۔ نمبر 2، اللہ کے امتحان کا راز۔ کبھی کبھی ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہم جس حالت سے گزر رہے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہمارا امتحان ہے۔ نمبر 3، نیکی کا صلہ۔ جب کوئی انسان اللہ کی راہ میں نیکی کرتا ہے تو اللہ اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ نمبر 4، رحم دلی اور انسانیت۔ روزہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ صرف اپنی بھوک اور پیاس پر صبر کرنا ہی نہیں بلکہ دوسروں کی مدد کرنا بھی ایک بڑا ثواب کا کام ہے۔ رمضان کا مہینہ ہم سے یہی طلب کرتا ہے کہ ہم اپنے اندر تقوی اور صبر کو پیدا کریں اور دوسروں کی بھلائی کے لیے کام کریں۔
کرے۔ یہی اسلام کی تعلیمات اور روزے کی حقیقت ہے۔ اللہ ہمیں بھی نیکیوں کی توفیق دے اور ہمیں اپنے امتحان میں کامیاب کرے، آمین۔ آج کا یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہو تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں پھر اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔